صحافی پروگرام میں حاضر ہوں نصرت جاوید اور مجھے برداشت کر رہے ہیں مطیع اللہ جان صاحب۔ مطیع اللہ جان صاحب، آپ کی بہت مہربانی ہوگی مجھے بھڑکانے سے، تنگ کرنے سے، میری توجہ ہٹانے سے۔ پہلے مؤدبانہ گزارش ہے بھیا، میں ایک موضوع پہ کچھ سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد مجھے اپنی دانش دی۔ سوال یہ ہے کہ کل جب ہم جو ہیں ڈسکس کر رہے تھے تو میرا بیسک مقصد یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب کی ضمنی انتخابات کے فوراً بعد ہوئی تھی پریس کانفرنس، جس میں وہ یہ دعویٰ کیے چلے جا رہے تھے کہ اتوار کے روز وطن عزیز میں الیکشن نہیں ہوئے، ریفرنڈم ہوا ہے۔ جان کی امان پاتے ہوئے صحافی کا کام ہوتا ہے کہ واقعات کو، کسی بھی سیاستدان کے دعوے کو اعداد و شمار کی چھلنی سے گزارے، ان سے گزارتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ خان صاحب کل ریفرنڈم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر ریفرنڈم ہوا ہوتا اور آپ کی حمایت میں ہوا ہوتا، ایسٹ اور ویسٹ عمران از دا بیسٹ ہوا ہوتا، تو پھر آپ ملیر سے نہ ہارتے۔ اور دوسری بات، ان کی خدمت میں یہ التجا کرنے کی کوشش کی تھی کہ ملیر میں آپ ہار گئے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے سر ٹوٹل ووٹروں کا، وہ صرف 14% اور 15% کے درمیان رہا ہے۔ بغض عمران میں عمران صاحب کا دعویٰ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ کی وجہ سے، چونکہ آپ اکثر مجھے اکساتے رہتے ہیں، میں نے توجہ صرف جو ہے ملیر تک مرکوز رکھی۔ ٹھیک، بعد ازاں خیال آیا کہ کورنگی میں تو اس سے بھی برا حال تھا میاں۔ کورنگی میں جہاں سے اگرچہ عمران خان صاحب جیت گئے، لیکن وہاں پہ جو ٹوٹل جو ووٹ ملے ہیں وہ ہے 14.88۔ اب مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، بونگی بج گئی، فوری طور پر جذبات میں ایک جیسے عمران صاحب کا آئے تو میں انہی کی جیسا ہو جاتا ہوں کہ وہاں پہ جو ٹوٹل ٹرن آؤٹ تھا وہ کل یعنی کہ وہ 20 تھا، 20.33، لیکن کورنگی ملیر میں 20.33 تھا، لیکن کورنگی میں جو ہے جہاں سے وہ جیتے ہیں وہ 14.88 رہا۔ جبکہ گزشتہ مرتبہ جبکہ عمران خان کے قد جیسے آدمی نہیں تھے اور ان کے نمائندہ تھے وہاں پہ تحریک انصاف کے محمد اکرم چیمہ، وہ جیتے تھے، لیکن اس وقت ووٹوں کا تناسب 42.41% تھا۔ اب میری جان بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں باتیں دیکھیں، ساتھ ہی صبح اٹھ کے، مجھے بیماری ہے، پرانے زمانے کا عادی ہوں، اخبارات کا بلندہ گھر آیا ہوتا ہے، تو یہ ڈان اخبار کی لیڈ سٹوری تھی، واٹر ایپتھی بلائز کراچیز وائبرنٹ پالیٹکس، یعنی آسان ترین سادہ زبان کہ کراچی کا جو ووٹر ہے وہ لا تعلق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی سیاسی جماعت اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے۔ ڈان ہی میں ہماری دوست ہیں عارفہ نور، بہت سینئر جرنلسٹ رہی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل بھی آج لکھا ہوا ہے، اس کے آخری لمحات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گماں تھا کہ کراچی کے لوگ روایتی ووٹروں سے تو متنفر ہو چکے ہیں یا انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، لیکن ایک عمران خان صاحب ہیں تو شاید ان کا توڑ مذہبی جماعتوں کی صورت میں ہو، تو وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے ہی جب ہم عمران خان صاحب خطاب وغیرہ کرتے ہیں تو کراچی میں وہ لگتی ہیں سکرینز وغیرہ، تو ہٹ کے بدن ہو یہ لگتا ہے کہ پورا کراچی امٹ آیا۔ بھائی میرے، کل کے نتائج نے ثابت کیا کہ ان الیکشن سے تو انڈیفرنٹ ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر وہ سیاسی جماعتوں سے متنفر ہو گئے ہیں تو نئی سیاسی قیادت کیسے ابھرے گی؟ مقامی انتخابات ہوں تو شاید نئے لوگ آ جائیں، ان میں سے ابھریں۔
آج آپ کے سندھ الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی انتخاب نہیں کروائے جا سکتے، انہیں ملتوی کر دیا گیا. اب مجھے بتاؤ کہ یہ فیصلہ ان حالات میں کیسے ہوگا اور لوگ کیوں دلچسپی کریں گے؟ اب آپ مجھے اپنے گراں قدر خیالات دیجئے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. سر ہمارے خیالات گراں قدر نہیں، لیکن شاید آپ پہ گراں ضرور گزرے، کیونکہ میرے خیال میں اس سے پہلے ہم لوکل باڈیز پہ جائیں، عمران خان کو تھوڑی دیر کے لیے نصرت صاحب ذرا نکال دیں تو جو بھی انتخاب ہوا ہے اس میں 14% کرنگی میں ووٹرز کا نکلنا، صرف 14%، یہ بھی ایک ریفرنڈم ہے اس پیغام کے ساتھ کہ کراچی کے کرنگی کے جو ووٹر حضرات ہیں وہ موجودہ کسی بھی سیاسی قیادت کو تسلیم نہیں کر رہے. اور یہ بھی ایک پیغام ہے اس الیکشن میں کہ شاید جو ایک نیا اشارہ مل رہا ہے الطاف حسین کی طرف سے یا کچھ اور حلقوں کی طرف سے کہ ان کی بھی واپسی کا امکان ہے، تو جو پرانے جو جس کو کہتے ہیں محبت کرنے والے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہے. نصرت صاحب دیکھیں، میں پوری کر لوں بات. کراچی کے کرنگی کے لوگ ایک ریفرنڈم اس لحاظ سے ہے کہ جو موجودہ کراچی کی جو سیاسی قیادت سامنے آئی ہے وہ نہیں، اور کسی نے الطاف حسین کو بڑے آہستہ آہستہ منظر پہ لانا شروع کیا ہے. کراچی کے ان لوگوں کو یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ شاید وہ واپس آئیں گے. تو آپ دیکھیں جہاں ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہاں 14% ٹرن آؤٹ ہے، اور ملیر میں آپ جا کے دیکھیں جہاں ایم کیو ایم کا اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں تھوڑا سا اوپر چلے جائیں 20% ہے. تو جو ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ جو موجودہ ایم کیو ایم کی بھی قیادت ہے اس کے اوپر بھی ایک ریفرنڈم ہو گیا ہے کرنگی کے انتخابات کا. میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی اعتبار سے ریفرنڈم ضرور ہے. عمران خان کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم بھول بھی جائیں تو یہ مختصر تھا. ایک بات اب تم یعنی کانسپریسی تھیوری کی طرف جا رہے ہو. مجھے بھائی خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ ایسے حالات میں کہ جب ووٹر اپنی بے اعتنائی، لا تعلقی، اکتاہٹ کا اظہار کر رہا ہے، اس میں آپ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہونے دے رہے تاکہ یار پولیٹیکل پروسیس زندہ ہو اور کوئی نئی قیادت یا نئے لوگ آئیں؟ یہ بے اعتنائی کہیں گے یا موجودہ قیادت پہ عدم اعتماد کہیں گے؟ جو سیاسی عدم اعتماد کہہ لیتے ہیں. چلیں اچھا، اب کیوں نہیں ہو رہے؟ اب اصل بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایک فیز کے الیکشن تو ہو چکے، یہ دوسرا فیز ہے، اور اس فیز کو 17 اکتوبر کو جو الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی، سیکرٹری داخلہ کو لکھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پولیس کی نفری کی کمی ہے. یہ میرے سامنے ان کا بیان پڑا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز اور پاک آرمی کے جو لوگ ہیں وہ مستقل یعنی پولنگ سٹیشنوں کے اوپر سٹیٹک ڈیوٹی یعنی مستقل تعینات نہیں کیے جا سکتے، اور پہلے کی طرح کوئک ریسپانس فورس یعنی کوئی مسئلہ ہوا تو گاڑی بھگا کے آ جائیں گے وہ ہوگی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں اپنے شہریوں کی جان کا زیادہ ہمیں فکر ہے، تو اس لیے فی الحال دوسرے مرحلے کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا ہے. یہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت جان کو خطرہ نہیں تھا، یہ اچانک نمودار ہو گیا ہے. یہ بائی الیکشن 2 حلقے ہیں نا اس میں، اور یہ بلدیاتی تو بہت پھیلے ہوتے ہیں. آپ کو یہ میں بتاؤں کہ 5143 کل سیٹس ہیں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کی. اس کے پولنگ سٹیشنز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو پولنگ جہاں پہ ہونی ہے یہ اعداد و شمار آج الیکشن کمیشن کو پتا چلے ہیں. بالکل سر، 15 دن پہلے معلوم نہیں تھے. بلدیاتی انتخابات تو بہت پھیلے ہوتے ہیں نا سر. پھر آپ دیکھو بڑی آج انہیں ڈسکور ہوا. ہائے اللہ، یہ بڑی ویسے بدقسمتی کی بات. آئی ایم سوری، یہ بات تو آپ کو 2 مہینے پہلے بھی پتا ہونی چاہیے. اچھا، آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کیوں ایسا کر رہا ہے؟ پھر اس کا کوئی موٹیو ہے؟ بتاؤ نا. میرے خیال میں الیکشن کمیشن جو ہے اور جو حکمران جماعت ہے سندھ کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات میں اگر یہ ابھی ہو جاتے ہیں تو جو سیکنڈ فیز کے جو حلقے ہیں وہاں پہ شاید پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں. وہاں پہ شاید جو نوجوان نسل ہے، جو نئے ووٹرز ہیں، ان کو یہ خدشہ ہے کہ شاید وہاں پہ پی ٹی آئی کو قدم جمانے کا موقع ملے گا. ملیر میں ینگ ووٹر نہیں رہتے، سارے بڈھے ہیں میرے جیسے سر، لاٹھی لے کے ٹپکتے ہوئے. یار کیا باتیں کر رہے ہو؟ ایک ملیر کی بات نہیں ہے او یا ایک کرنگی کی بات نہیں ہے. ہر شہر جو ہے
کراچی کتنا بھی بڑا شہر ہو تو منیر جزیرہ تو نہیں ہے نا کہ بوڑھوں کا آباد ایک یہ علاقہ ہے جی. چاہے 6 ہوں چاہے 10 ایک فٹ ہو تو لیگلی مل جائے گا یار نہیں, دس از فالس ایکسکیوز. تو پھر کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ عذر گناہ بدتر از گناہ. تو کیا عذر گناہ بدتر از گناہ. یہ جو آپ جتنے بھی گنوائے ہیں اس گناہ کی وجہ کیا ہے یار, آپ پھر وجہ بتاتے ہوئے بتاتے نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں کہ مجھے تو پروگرام نہیں کرنے. خدا کی قسم سے مجھے پتا ہو یار, یہی تو آپ کے آگے رو رہا ہوں. ایک تو آپ سے ہاتھ باندھ کے مؤدبانہ عرض کر کے میں شروع ہوتا ہوں, اور تم یہ اگر مجھے جواب معلوم ہوتا میں کہتا کہ متی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ. آپ مجھے اجازت دیں میں بتا دیتا ہوں نا سر. وجہ بہت واضح ہے. اس وقت جس قسم کی ہوا چل رہی ہے اس ہوا کو بند کرنا مقصد ہے. یار کیسے یہ رزلٹ آنے کے بعد بلدیاتی الیکشن میں روکنا, کیا بات کر رہے ہو یار؟ سر ایک طرف تو یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کو لے 2018 کے انتخابات میں سب کچھ تھا اور اب اچانک نہیں ہے. اچھا اینی وے ٹو بی فیئر, آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. اور چلیں آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ اور کتنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کو بتاتے ہیں. الیکشن سارے مسائل کا حل ہے, مگر الیکشن ہو نہیں پا رہے. نصرت صاحب اب مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ جیسا ذہین فتین آدمی جو ہے آج اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مجھے نہیں پتا الیکشن کمیشن کیوں نہیں کرانا چاہ رہا. یہ تو کچھ یقین نہیں آیا آپ کی بات سن کے. جس سے ہونٹوں پہ طنز لا کے ذہین و فتین کہا. دیکھو میاں میں تمہیں کھل کے بات بتاؤں, اگر مجھے واقعتاً کنونسنگ ریزن پتا ہوتی تو میں اپنے پروگرام کا آغاز اس بات پہ کرتا کہ متی میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے. اوکے تو کوئی وجہ, لیکن ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ الیکشن کمیشن میرے عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بددیانت ہے. اچھا, اور خاص طور پر وہ لوگ جو سندھ الیکشن کمیشن, جو سندھ کو الیکشن کمیشن میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ادھر میاں کوئی نہ کوئی 2 نمبری ضرور ہے. اس کا ذکر سابق وزیر اعظم نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا. اگر آپ بھول رہے ہیں تو میں درخواست کرتا ہوں کہ بھائی انہیں چلا دیں تاکہ بھائی کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا. سکندر سلطان سے بددیانت دار الیکشن کمشنر میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. لے بھائی, تو وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں نا. یعنی نظر بظاہر کل انہوں نے یہ فرمایا, آج انہوں نے ان کو ملتوی کر دیا بلدیاتی الیکشنز کو. وہ ایک تکنیکی معاملہ ہے. یہ پے رول وہ والی پے رول نہیں ہے جو عمران خان صاحب صحافیوں کے بارے میں ہمارے اور آپ جیسوں کے بارے میں کہتے رہے کہ لاکھوں روپے بانٹے گئے. یہ وہ والی پے رول نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تکنیکی اعتبار سے وہ ایک کنٹریکچل ملازم تھے کسی یونیورسٹی کے جہاں پہ وہ پڑھاتے تھے, ایک ان کی امپلائمنٹ تھی, وہ تکنیکی اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا موقع آج کل بھی ہے نہیں, آج کل نہیں ہے, یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی ہے تو وہ تکنیکی پے رول ہے نصرت صاحب. مگر یعنی جیسے ہم ہیں تو پے رول پہ, لیکن نیو ٹیلی ویژن کے اور بڑی مشکل سے پے رول پہ آئے ہیں. اللہ کا لکھ لکھ. اور اس معاملے پہ فیصل واڈا صاحب نے ایک کمپلینٹ بھی دائر کر رکھی تھی جوڈیشل کونسل میں, اور وہ جوڈیشل کونسل نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ کوئی اس کے اوپر مزید پروسیڈ کرے. مگر سندھ کے حوالے سے جو اصل مسئلہ ہے, جو بار بار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں آخر کس کا مفاد ہے, کیوں اس جو ہماری عسکری ادارے ہیں وہ فیسلٹی نہیں دے رہے, افرادی قوت نہیں دے رہے, ان الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں, کیا اس کی منطق کیا ہو سکتی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن نے کہاں عسکری اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی, میں پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے کہا 17 اکتوبر 2022 کو سیکرٹری وزارت داخلہ سے میٹنگ کی اور تحریری طور پہ لکھا کہ ہمیں بشمول پاک آرمی اور رینجرز کے جو امن و امان قائم کرنے کے دستے ہیں ان کی فراہمی یقینی بنایا جائے, بشمول پاک آرمی اور رینجرز. اور وہ کہتے ہیں ہم کوئی تو یہ تھوڑا سا تکنیکی اعتبار سے میں یہ بات مان لیتا ہوں. ایک بات میں مانتا ہوں کہ ایک طرف سندھ میں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ سندھ میں الیکشن نہیں ہو سکتے, انہوں نے کہہ دیا وجہ جو بھی بتائی, اور پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے, اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب چاہے اس کو آپ پی ٹی آئی کی دوگلی پالیسی کہیں کہ سندھ میں تو وہ بلدیاتی انتخابات چاہتے ہیں
لیکن پنجاب میں نہیں تو الیکشن کمیشن کی کیوں نہ دوگلی ہوئی؟ تو دونوں طرف ہو رہا ہے نا، یہ دونوں طرف دوگلی پالیسی ہو رہی ہے. انصاف کو کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ نہیں تو تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے، کیوں نہیں کراتی بلدیات، کیوں تاخیر کر رہی ہیں؟ کیا ان کی وجوہات دے؟ میں آپ کو چلے انہوں نے تو ایک وجہ دے دی. جی یہ کیا کہتے ہیں پنجاب حکومت کیا کہتی ہے؟ پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو سامنے ابھی تک آفیشیل جو موقف آیا ہے، وہ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا الیکشن کمیشن کو کہ پنجاب حکومت نے ابھی نئے بلدیاتی انتخابات کا آرڈیننس جاری کیا ہے. اس آرڈیننس اور اس کے رولز ابھی تک الیکشن کمیشن سے شیئر نہیں کیے. 2 مرتبہ حلقہ بندیاں کروا چکے ہیں، اس پہ اخراجات کروا چکے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا ہے، اور پنجاب حکومت سے یہ اخراجات وصول کرنے کے ساتھ پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا ریفرنس بھیجیں گے. تو یہ ایک طرف پنجاب حکومت الیکشن، اپنے سب سے بڑا صوبہ نصرت صاحب، آپ اصول اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر پنجاب کو اپنا ایک مثال دینی چاہیے، پہلے الیکشن کرا کے اور دکھائیں کہ کیسے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں. مگر جب تک پی ٹی آئی کی ماضی میں بھی حکومت رہی، سپریم کورٹ کے احکامات پہ بھی عمل نہیں ہوا اور بار بار بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے گئے. اور آج کہتے ہیں ہم نے ابھی قانون بنایا ہے، رولز نہیں بنے اور بہانے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اوور آل ضرور دیکھنا چاہیے. متی پھر دیکھو، کھل کے پھر بات کریں. کھل کے بات یہ ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، بالکل سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. ہماری تمام سیاسی جماعتیں بلا استثناء یہ نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات ہوں. یہ بات درست ہے. اس کے ذریعے ڈیزولوشن آف پاور ہو. اس سے نہ صرف یہ کہ عام آدمی تک بھی کچھ بات جائے، اس کے بعد یہ کہ اس طرح کی نئی قیادت ابھر کر سامنے نہ آئے بالکل جو ان کو ریپلیس کر سکے. اور بات یہی رہے کہ جی ادھروں زین قریشی جتے گا تے ایتھو مہر قریشی جتے گی تے ایتھو علی موسیٰ گیلانی جتے گا تو ادھر سے ایمل ولی خان جیتیں گے. بالکل صحیح، یہی بات ہوئی نا. موروثی سیاست. تو اگر ان کے مسائل یہ ہیں کہ یہ میرے پاکستان کے عام انسان کو اقتدار میں اتنا سا بھی حصہ کیا ہوتا ہے کونسل کے پاس نہیں دینا چاہتے، تو میں اور تم ان کی بالادستی کی جنگ کیوں لڑوں؟ میں تو لڑنے کو تیار نہیں ہوں. تو کس کی بالادستی کی جنگ لڑیں گے بھائی؟ اگر ان کی نہیں تو کس کی؟ ان کی کہ ایک مخدوم نہیں دوسرا. نہیں سر نہیں. اچھا یہ صرف سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غیر سیاسی قوتوں کا بھی مسئلہ ہے. وہ بھی نہیں چاہتی کہ نئی قیادت آئے سامنے. بھائی صاحب ایک اوور آل پکچر دیکھیں نا آپ. یہ صرف سیاسی جماعتیں تو ہم مانتے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں، مگر جن کا کام سیاست نہیں کرنا، کیا ان کے مفاد نہیں ہے کہ نئی قیادت نہ آئے؟ میں آپ سے مان لیتا ہوں اردوان یہ کیا تھا، اب سلطان اردوان ہو گیا ہے نا. میئر تھا نا استنبول کا، راستہ بنایا نا انہوں نے کتنی مرتبہ. اب یہ جو ان کی جماعت ہے یہ اس کا چوتھا نام ہے، یہ اس پہ پابندی لگتی رہی ہے. آپ نے راستہ دکھا دیا پاکستانی قوم کو. ارے پیارے، آپ سمجھ نہیں رہے ہو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک مقامی بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوں گے آپ کے ہاں کوئی نئی قیادت نہیں ابھر سکے گی. بالکل. اور یہ چند اشرافی خاندانوں میں ہی معاملہ رہے گا، اور اداروں میں بھی، صرف خاندانوں میں نہیں. یار اداروں کے ساتھ تو ہم اس وقت آئیں گے نا جب میری سیاسی سٹرکچر مضبوط ہو. وہ بننے ہی نہیں دیتے نصرت صاحب، کیا بات کر رہے ہیں. یہ جو سب سے طاقتور لوگ ہیں پاکستان میں، بہت آسان ہے، سیاستدان یقینی طور پہ ان سے ملے ہوتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، مگر ہمیں تو بات تجزیہ پورا کرنا چاہیے نا نصرت صاحب. میں تو اس کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا نا جس کی بالادستی کی میں نام نہاد جنگ لڑا ہوں. اور آپ تو خیر ماشاءاللہ ہیرو ہیں، جرت اور دلیری کے پیکر ہیں. سر شرمندہ نہ کر رہے ہو یار، نہ کرو. نہیں میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. دیکھو اچھا سر ہم آتے ہیں،
جو ابھی میں تھوڑا سا آپ سے عرض بار عرض کر سر رہا اس کو ہوں. آگے بڑھاتے ہیں بات آگے معذرت کے ساتھ الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر اس کے خلاف ریفرنس بھی پی ٹی آئی نے دائر کر دیا ماشاءاللہ نہیں بہت اچھا اور کیا. اس وہ میں تو قانون الزام لگایا ہے اور ایک الزام نہیں ہے. ہاں صاحب اپنے وعدے کے پکے ہیں, یہ تو بالکل ثابت ہوا. الزامات کی جو فہرست ہے ان کا بس چلے تو بتا دو. سپریم کورٹ کے سارے ججوں کے خلاف ریفرنس ڈال دیں اور کوئی بھی اس کو سننے کے قابل نہ رہے. پہلا الزام یہ کہ جی استعفے جو ہیں ہم نے دیے ان میں سے صرف 11 کے استعفے الیکشن کمیشن نے منظور کیے. وہ تو اسپیکر نے کیے تھے. اسپیکر نے کیے لیکن نوٹیفیکیشن الیکشن کمشنر نے کیا. حالانکہ الیکشن کمشنر کا کام اسپیکر کے بھیجے ہوئے ریزگنیشن پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. راجہ پرویز اشرف کتنے تحریک انصاف تو نہیں جا رہے ہیں کہ یہ کیا مطلب. او بھائی یہ تو اسپیکر پہلے کرتا ہے تو اس کے بعد تو الیکشن کمیشن از اے پوسٹ آفس. یہ کیا بات ہے یار. دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہیں ان کی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان میں بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر پروسیجر کو پورا کیے ہوئے الیکشن کمشنر نے یہ استعفے منظور کیے چند کے. یہ کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب واپس اسمبلی میں آنے کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے 11 منظور کر کے ان کی جو تھوڑی بہت اسٹرینتھ تھی اس کو اور کم کر دیا. یہ چانس ہے اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ واپس آئیں. کوئی ایسا امکان لگتا ہے آپ کو نصرت صاحب اسمبلی میں ان کے کوئی نئی حکمت عملی یو ٹرن تو وہ لیتے رہتے ہیں. دیکھو میرے پیارے بھائی بات یہ ہے کہ ان کا یہی اقدام کہ انہوں نے بذات خود 9 حلقے خالی ہوئے تھے, ایک پہ الیکشن ہو نہیں پایا, 8 رہ گئی سیٹیں, ایک انہوں نے مختوم صاحب کو نظر کر دی کیونکہ مختوم صاحب کو نظرانہ چاہیے ہوتا ہے, 7 پہ وہ خود لڑے. ٹھیک ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں جو آلریڈی ان کے پاس ہے میاں والی سے. تو اگر انہیں یہ ہوتا تو وہ تو کسی اور کو کھڑا کر کے 7 کی تعداد بڑھاتے نا بابو, بڑھا سکتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے. نہیں لیکن اس وقت آنا نہیں چاہتے, لیکن یہ ان کے واپس آنے کا جو پلان تھا وہ شاید اسپیکر نے یہ چند استعفے منظور کر کے وہ آپشن کلوز کر دی. وہ آپشن کلوز کر دی. بہرحال اینی وے ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں گے اور ہمارے پاس آج کا تاریخی دن 18 اکتوبر, آج سے تقریباً 15 سال پہلے وزیر اعظم اس وقت سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پہ جو کارساز کراچی میں حملے ہوئے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور سوال یہ اٹھے گا کہ آخر اتنی بڑی شخصیات پہ پاکستان میں حملے ہوتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, تو ان کا کھرا کیوں نہیں ملتا. ایک وقفے کے بعد نصرت صاحب, صحافی کی جان کو تو خطرہ رہتا ہی ہے مگر جن بڑی شخصیات کو ہم کور کرتے ہیں ان کی جان کو تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے بھی دیکھا اور آپ نے بھی بڑے اہم شخصیات کو یوں جاتے دیکھا. بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو جب کراچی میں آئی تو اس سے پہلے انہوں نے ایک پاکستان واپس آنے سے پہلے ایک ای میل لکھی اور اس ای میل میں 4 بندوں کے نام لکھے. بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو اس وقت جنرل مشرف کے رائٹ ہینڈ مین تھے, چودھری پرویز الہی آئی بی چیف تھے انٹیلیجنس بیورو کے, اور پھر چودھری پرویز الہی تھے, اور پھر جنرل مشرف کا نام تو, اور ایک اور تھے وہ مرحوم جنرل حمید گل صاحب کا. ان کے نام ای میل میں لکھے لیکن انہوں نے جلسے جلوسوں میں شور و غل نہیں کیا کہ میں نے 4 بندوں کے نام لکھ دیے ہیں, میری جان کو خطرہ ہے. یہ رونا دھونا بے نظیر بھٹو نے کبھی نہیں کیا ایسے, اور یہ ای میل بھی ان کی شہادت کے بعد منظر عام پہ آئی. آج عمران خان بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے. یہ ویڈیو جو ہے نا ریکارڈنگ, پتہ نہیں کون سی ویڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے, مگر آج کل شاید حالات بدل گئے ہیں اور سیاستدانوں کا جو حوصلے اور جرت کا جو لیول ہے اور جو معیار ہے وہ بھی کافی بدل گیا ہے. مگر نصرت صاحب آپ کو مختصر سا بتاتا چلوں کہ آدھے یا پونے گھنٹے کے فرق سے میری جان بھی بچ گئی. بے نظیر کے ٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, ساری رات سوئے نہیں, تھک گئے, اور شام کو 6 بجے یا میرے خیال میں 8-9 بجے کا ٹائم تھا, اور وہاں سے جب ہم نکلا میں تھک ہار کے ایک موٹر سائیکل والے سے لفٹ لی کیونکہ سڑکیں بند تھی. ہوٹل پہنچا تو وہاں سامنے ٹی وی اسکرین پہ دھماکوں کی خبر چل رہی تھی. تو وہ یہ بڑا خوفناک منظر تھا. مگر سوال یہ ہے نصرت صاحب کہ جسٹس غوث محمد پر مشتمل ایک انکوائری ٹرائبونل بنا, اس نے 40 گواہان کے جو ہیں بیانات قلم بند کیے,
وہ آج تک رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی. اور ستم ظریفی دیکھیں کہ بی بی کی پارٹی کی جو حکومت ہے کم از کم سندھ کے اندر کتنی بار اقتدار میں آئے, لیکن نہ تو بے نظیر کے اوپر ہونے والے اس حملے کا کچھ پتہ چل سکا اور نہ ہی بے نظیر کے قاتلوں کا جو 1 مہینے بعد ہوا. کیا ہو گیا نصرت ساتھ ہمارے نظام کو, اور پھر پیپل پارٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کتنی بار اقتدار میں آئے لیکن بی بی شہید کے اصل قاتلوں تک نہیں پہنچ سکے. متی بات یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ میں تھوڑا بہت میں کوشش کرتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں نا ان کے بہت سارے مسائل ہیں, تو ذرا تھوڑا سا لائٹر وے میں لیکن سنجیدہ سوالات اٹھائے جائیں. میرا بہت زیادہ ظاہر ہے کہ شروع سے ہی ایکٹیو جرنلزم کیا تو بہت یعنی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا میں یعنی کہ بہت ہی لاڈلا تھا, بہت ان کے ساتھ میں بحث بھی کرتا تھا, تلخ سوالات بھی کرتا تھا, لیکن انہوں نے ہمیشہ شفقت. اور میں کبھی بھی ان کی برسی کے روز جو پروگرام ہوتا ہے ان کو زیر بحث نہیں لاتا, کیونکہ میرے لیے ایسے معاملات کا ذکر کرتے ہوئے غیر جذباتی ہونا ناممکن ہو جاتا ہے, جو کہ صحافت میں ہونا چاہیے. اتفاق سے میں بھی اس روز کارساز میں تھا, ان دنوں میں ایک اور ٹی وی سے وابستہ تھے, تو ظاہر ہے کہ میں نے اپنی قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, میرے ساتھی تھے مشتاق منہاس میرے ساتھ مل کے پروگرام کرتے تھے, اب نظر سیاست ہو گئے, اچھا بھلا کام چھوڑ کے تو گھٹیا کام کی طرف موصوف روانہ ہو گئے. اللہ کا واسطہ ہے آپ نے ایسی حرکت کیجیے گا, سیاست اتنی بری بھی نہیں, اللہ کا واسطہ ہے, یہ ہاتھ بندے ہوئے, سیاست تو عبادت بھی ہوتی ہے. بہرحال میں نے اپنے خصوصی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا یار ہم دونوں آئے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا یار مشتاق میں تمہارا ایکسکلوسیو انٹرویو کرواتا ہوں بی بی سے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو, میں چھوڑ دو کیسے, وہ میں نے کیسے مینیج کیا, بہرحال وہ کر کے اس کا انٹرویو ہوا. اب جیسے ہی انٹرویو ہوا, یہ کہاں پہ ٹرک کے اوپر ہی یا ارے بھائی ظاہر ہے کہ ٹرک کے اندر میں نے بھجوا دیا, وہاں تو کوئی غیر آدمی نہیں جا سکتا تھا. اس کا انٹرویو ہوا 10-15 منٹ کا, وہ فوٹیج لے کر ہم فوراً اپنے ٹی وی نیٹ ورک بھاگے. اب وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایڈٹ ہو رہی تھی, تو یہ خبر آ گئی. وہ آخری انٹرویو, اٹ از سو ٹریجک کہ میں تو ہاتھ پاؤں نہیں, لیکن معذرت کے ساتھ کارساز کے حملوں میں اللہ تعالیٰ نے بی بی کو زندگی دی, لیکن جو اتنا بڑا 200 بندے, نصرت جاوید صاحب 200 بندے شہید ہوئے اس حملے میں, عام ورکر, ان کی اکثریت یقین مانو لیاری کے غریب ترین لوگوں پر مشتمل تھی, تو پھر بیچاروں کا کوئی یعنی کہ کوئی, تو یہ پیپل پارٹی کیوں ایسا کرتی ہے؟ بھائی ایسا کرو مجھے پیپلز پارٹی کا ترجمان بنا دو. آپ کا تجزیہ کیا ہے سر؟ سیاسی جماعتیں کیوں اقتدار میں آ کے مصلحت کا شکار ہو جاتی ہیں؟ بس یہی بات ہے, اقتدار کا لالچ اور طمع, اور ہم دیوانے کہ جی آوے ہی آوے زبردست. نہیں صاحب, یہ آپ کو یہ طے کرنا چاہیے. ابھی آپ یہ دیکھیں, خدا کی قسم سے شہباز شریف صاحب کی آپ صورت دیکھیں, باقی وزراء کی دیکھیں, ایمان سے اچھے خاصے ملازم سے لگتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ جیسے کیوں کہ یہاں بیٹھ جاؤ. بھائی ڈرا دا لائنز کہ جب تک یہ نہیں ہوگا, سوری, کیپ دا گورنمنٹ ود یو, رن اٹ. اور اس سے بڑا سگنل کیا تھا؟ دیکھو ایک پیٹرن اسٹیبلش ہو چکا تھا, جیسے 11 ستمبر ہے. 11 ستمبر والا واقعہ 9/11 کے دن نہیں ہوا تھا. ورلڈ ٹاور پلان اس سے پہلے 3-4 اٹیمپٹس نہیں ہوئے تھے. بالکل, ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ہوا, ٹھیک ہے نا. تو ایک بات, ایک اسٹیبلش پیٹرن ہو گیا تھا کہ جب دہشت گرد کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک واردات نہیں کرتے, بار بار کرتے. اور بی بی کی صورت میں ثابت ہوا, اکتوبر میں یہ واقعہ ہوتا ہے, اور بالآخر دسمبر کو 27
وہ اپنے ٹارگٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ نصر Don't صاحب، you لیکن understand? میں ایک کنکلوڈ ضرور لیکن یہ کو پہلا واقعہ نہیں ہے. بالکل، اور نہ ہی آخری ہوگا. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، بالکل کچھ آپ کو پتا ہے اس کا؟ کچھ نہیں، اور نہ ہی پتہ کرنے کی اجازت ہے. جنرل ضیاء الحق، میرے تمام تاریخ کے بارے میں تحفظات کے باوجود بہرحال وہ ایک فضائی حادثے کے بالکل اندر صحیح. ہوئے. مرتضیٰ بھٹو، بے نظیر بھٹو. بہرحال نصرت صاحب مختصر یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں یہ تو اپنے خونی رشتوں کے حوالے سے بھی بے بس ہیں، تو پھر ہم لوگ جو ہیں پھر اپنے آپ کو کراچی کی طرح اور ووٹ بھی زیادہ ڈالنے کیوں جائے، گھر ہی ہم جیسے پھر اور بھی اپنے آپ کو بے بس اور کمزور محسوس کرتے ہیں. مگر صحافی جو ہے وہ ان تمام خطرات کے باوجود نہ صرف یہ کہ خطرات سے گزرتا ہے، ان کا سامنا کرنا پڑتا اللہ کی قسم سے میں نہیں گزروں گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طویل عمر دے کہ میں اور آپ مل کے ان خطرات کا مقابلہ کرتے رہیں. نصرت صاحب آج کے پروگرام سے اللہ حافظ.